السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آج 10 جنوری ہے اور 8 فروری کو الیکشن ہے، کیا لگتا ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ کو؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو بار بار لوگ کویسچن کرتے ہیں یہ جان بوجھ کر ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کی سینٹ میں بھی قرارداد آ گئی تھی۔ سینٹ کی قرارداد کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اس کا لیگل بات نہیں ہے، کوئی وہ اس کا کانسٹیٹیوشنلی اس کا افیکٹ نہیں ہے۔ وہ چند لوگوں نے فائل کر دی اور وہ انہوں نے کر دیا، 13 تھے 14 تھے، لیکن اس کا کوئی بھی کسی حوالے سے کوئی قانونی اثر نہیں ہے۔ اچھا سر، آج جوڈیشری کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ ایک تو صبح پرویز مشرف کی عدالت ختم کرنے اور سزا کے خلاف فیصلہ آیا اور پھر سزا برقرار رکھے گی پرویز مشرف کی۔ دوسرا، پرویز مشرف کی جس عدالت نے سزا سنائی تھی اس عدالت کو غیر آئینی قرار دینے والے جج جسٹس نقوی صاحب نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ تیسرا، بلے کا نشان واپس مل گیا۔ چوتھا، عمران خان NA 122 سے باہر ہو گئے۔ دیکھیں، یہ سارے چیزیں انٹر کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ میں اس لیے یہ عرض کروں گا کہ جو پرویز مشرف کا فیصلہ ہے وہ چونکہ اپیل ابیٹ ہو گئی، اور ابیٹ ہونے کے حوالے سے میرا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ابیٹ ہو گئی ہے، میننگ دیر بائی کہ وہ کنوکشن جو ہے وہ اسی طرح رہے گی جو ہو گئی۔ باقی کوئی جرمانے کے حوالے سے میرا خیال ہے اگر کوئی بات ہے تو جو سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو ورثاء ہیں جن سے الٹیمیٹلی ریکور ہونا ہے وہ اگر آئیں تو پھر دین دیٹ کین بی سین۔ انہوں نے وہ آگے آئے نہیں۔ اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا اس حوالے سے یہ مینٹین کرنے کی سزا مینٹین کرنے اس کا بھی اثر ظاہر ہو گیا۔ وہ ساتھ ایک اپیل پینڈنگ تھی پاکستان بار کونسل نے کی ہوئی تھی اس ڈیسیژن کے خلاف۔ باقی رہی بات کہ ریزگنیشن کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس نقوی صاحب کا ایک ذاتی فیصلہ ہے، اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ معاملہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی پینڈنگ ہے۔ البتہ اس سے ایک بات جو ہے وہ بار کونسل جو ہیں وہ ونڈیکیٹ ہو گئی ہیں صرف۔ اچھا سر، ایک اور بار کونسل کا بھی ایک مطالبہ رہا ہے ہمیشہ سے، کچھ ججز جن کے خلاف شکایات آتی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، جب فیصلہ ہونے لگتا ہے وہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں، جو ان کی مراعات ہیں، جو پینشن ہے، وہ اسی طرح سے ان کو ملتی رہتی ہیں۔ اس پر آپ کا کیا ویو ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کو ہی طے کرنا پڑے گا۔ اس سٹیج پہ میں اس حوالے سے کوئی بات کروں گا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہی دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی جج صاحبان پہلے، کیونکہ ماضی میں ایسے ہی رہا ہے کہ جب بھی کوئی سیریس نوعیت کا معاملہ آیا ہے تو الٹیمیٹلی جج صاحبان نے جو ہے وہ ریزائن کیا ہے۔ لاسٹلی ایک جو پارٹیشن کے قریب جسٹس اخلاق حسین صاحب تھے، ان کے حوالے سے یہ ایک، اور جسٹس شوکت علی شیخ کے حوالے سے، شوکت علی شیخ صاحب کے حوالے سے وہ بھی ایک معاملہ ہے۔ بہرحال یہ ایک ڈیفرنٹ ایشو۔ سر، ایک مجھے بات یاد آ گئی کہ چیف الیکشن کمشنر پر بار کونسلز نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا، وہ کیا کہانی تھی؟ وہ پھر ایک دم سے دوبارہ نہ کوئی چیز آئی نہ کوئی بات آگے۔ دیکھیں، بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن نے اپنا ایک ویو پوائنٹ ایکسپلین کر دیا تھا بطور وسل بلوور، اور انہوں نے چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان پہ یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی کہ ان کی موجودگی میں یہ الیکشن شفاف نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اگر پولیٹیکل پارٹیز نے یہ ایک بات کی کہ یہ شاید ایک ایفرٹ ہے اور کچھ الیکشن ڈیلے کروانے کی، تو اب اگر اس میں پی ٹی آئی کے ہمارے وکلاء رہنما بھی تھے جیسے احمد خان صاحب ہیں اور کچھ اس طرح کے لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ جی الیکشن شاید، میں سمجھتا یہ سازش ہے بہت بڑی، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس سازش کے وہ سارے تانے بانے مجھے لگتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اسی طرح کا الیکشن کروانا چاہتے ہیں، تو ہونے دینا چاہیے۔ اب الیکشن کل کو وکلاء کمیونٹی یا کسی بار کونسل یا بار ایسوسی ایشن سے یہ مطالبہ کریں گے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، اور ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسی صورتحال، تو ہم بالکل ان کی بات نہیں سنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بار کونسل اپنے موقف پر قائم ہے۔ بار کونسل کا اور بار ایسوسی ایشن نے ایک موقف دے دیا، اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور کوئی بھی سیاسی جماعت، انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن موجودہ انہی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر
جو بھی الیکشن کروائیں گے وہ پھر ان کا نتیجہ تسلیم کرنا پڑے گا. کل کو اگر یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں رنڈی رونا ڈروئیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے, یہ امیدواروں کو نشان نہیں دیے گئے, امیدواروں کو نامزدگی کے کاغذ نہیں جمع کرانے گئے, رزلٹ چھین لیا ہے جی, رزلٹ یہ بن گیا. مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی جواز نہیں ہوگا, اور بار کونسلیں اور بار ایسوسیشنز اس رزلٹ کے ساتھ ہوں گی جو بھی آئے گا, پھر ان کو اعتماد کرنا پڑے گا. اور میں اسی لیے سمجھ رہا ہوں کہ شاید وہ پنجابی میں ہم گاؤں میں دیکھتے ہوتے تھے, جب لڑائی ہوتی تھی تو کوئی ایک آدمی چھڑانے کے بہانے وہ ایک بندے کو پکڑ لیتا تھا اور دوسرے مار لے. اور یہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں نا, احمد خان صاحب اور باقی جو ان کے ارد گرد, یہ پکڑ کے پھڑ کے مروا رہے ہیں پی ٹی آئی نو, باقی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں. خان صاحب کا کی فیوچر ہے؟ خان صاحب تو اب الٹیمیٹلی وہ جیل میں ہیں, ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ جو انتشار کی صورتحال انہوں نے پیدا کی, اور جس چیز کے وہ بینیفیشری تھے, خان صاحب نے بھی بینیفٹ لیا اس وقت کی آرمی اسٹیبلشمنٹ سے, اور جب آپ نے جو لائے تھے انہی کے ساتھ جب پنگا لیا ہے تو پھر الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو سفر. بھی کوئی بینیفٹ لے رہا ہے دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال, اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے. بہت سارے بینیفٹ ہو رہے ہیں, اور اگر ان کو آج وہ بینیفٹ لے رہے ہیں تو کل کو پھر اسی طرح کرنے کی کوشش کریں گے تو دے ول سفر. بالکل سر, بار کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ جن ججز کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات ہیں ان کے فیصلے بلا تفریق ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, جسٹس نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا, بات ابھی بھی بہت ساری درخواستیں کونسل میں پینڈنگ ہیں. میرا خیال ہے قاضی صاحب, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انشاءاللہ میرٹ کی بنیاد پہ باقی فیصلے بھی کریں گے, اور جیسے جیسے آتے جائیں گے میرا خیال ہے وہ ختم کر کے ایک اور درخواست بھی منظور ہوئی تاحیات نااہلی کے خلاف, آپ کا جو موقف تھا وہ درست ثابت ہوا. جی, میرا وہ موقف درست ثابت ہوا, اور میں موجودہ سپریم کورٹ کے اس بینچ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جن کے خلاف بڑی ملیشیس کمپین کی گئی, ان میں بہت سارے مکتبہ فکر کے لوگ, اس ملیشیس کمپین کے باوجود انہوں نے آئین اور قانون کی علمبرداری کے لیے کام کیا, اور ان کے رفقائے ججز جو اس بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے, میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ ساری گندی کمپین مختلف لوگوں کے کرنے کے باوجود آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.